بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم کتاب ہدایہ جلد رابع میں سبق نمبر 102 کو پڑھیں گے۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے 3 قسم کے مکانات کی تقسیم میں ائمہ کرام کی آراء۔ آئیے پہلے اپنے آج کے سبق کی عبارت کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال وَإِذَا كَانَ سِفْلٌ لَا عِلْوَ عَلَيْهِ وَعِلْمٌ لَا سِفْلَ لَهُ وَسِفْلٌ لَهُ عِلْمٌ قُوِّمَ كُلُّ وَاحِدٍ عَلَى حِدَتِهِ وَقُسِمَ بِالْقِيمَةِ وَلَا مُعْتَبَرَ بِغَيْرِ ذَلِكَ قال رضي الله عنه هذا عند محمد رحمه الله وقال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهم الله إنه يقسم بالزرع لمحمد رحمه الله أن السفل يصلح لما لا يصلح له العلو من اتخاذه بئر ماء أو سردابا أو أسطبلا أو غير ذلك فلا يتحقق التعديل إلا بالقيمة وهما يقولان إن القسمة بالزرع هي الأصل لأن الشركة في المزروع لا في القيمة فيصار إليه ما أمكن والمراعى التسوية في السكن لا في المرافق۔ آئیے اب ہم اپنے سبق کی عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ قال ماتن فرماتے ہیں وَإِذَا كَانَ سِفْلٌ، اگر کوئی ایسی نچلی منزل ہو، تحتانی منزل ہو، لا علو علیہ کہ اس کے اوپر بالا خانہ نہ ہو، وعلم اور کوئی ایسا بالا خانہ ہو جس کی نچلی منزل نہ ہو، وسفل اور کوئی ایسی نچلی منزل لہو علم کہ اس کے ساتھ اس کا بالا خانہ بھی ہو۔ قوّم کل واحد علی حدتہ، ان میں سے ہر ایک کی الگ الگ قیمت لگائی جائے گی اور قیمت کے اعتبار سے اس کو تقسیم کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اس صورت میں کوئی اور چیز معتبر نہیں ہوگی۔ قال رضی اللہ عنہ، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں ھذا عند محمد، یہ جو متن میں بات ذکر کی گئی ہے یہ حضرت امام محمد رحمہ اللہ کی رائے ہے۔ وقال ابو حنیفہ و ابو یوسف، اور شیخین فرماتے ہیں کہ ان مکانات کو پیمائش کے ذریعے، زراع کے ذریعے تقسیم کیا جائے گا۔ لمحمد رحمہ اللہ، امام محمد رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ سفل میں، تحتانی منزل میں ان چیزوں کی صلاحیت ہے جن کی صلاحیت علم، بالا خانہ نہیں رکھتا۔ وہ کیا چیزیں ہیں؟ من اتخاذہ بئر ماء، نچلی منزل والے کا پانی کا کنواں بنا لینا، او سردابن یا تہ خانہ بنا لینا، او استبلن یا استبل یعنی گھوڑا باندھنے کی جگہ بنا لینا، او غیر ذالک یا اس کے علاوہ اور مختلف چیزیں نیچے والا بنا سکتا ہے۔ فلا یتحقق التعدیل الا بالقیمۃ، اس لیے قیمت کے بغیر برابری متحقق نہیں ہوگی۔ وہما یقولان، اور شیخین فرماتے ہیں کہ ان القسمۃ بالزرع، کہ تقسیم ہاتھ سے یعنی پیمائش سے کرنا ہی اصل ہے، اس لیے کہ شرکت ایسی چیز میں ہے جو ہاتھ سے ناپی جاتی ہے، جس کی پیمائش کی جاتی ہے، اور وہ شرکت قیمت میں نہیں ہے، لہٰذا جہاں تک ہو سکے معاملے کو اسی طرف پھیرا جائے گا، معاملے کو اسی کے مطابق حل کیا جائے گا۔ والمراعى التسویۃ فی السکن، اور جو برابری میں رعایت ہے وہ رہنے میں ہے، دوسرے منافع میں برابری ضروری نہیں، اور سکنہ میں مساوات کی رعایت کی گئی ہے، منافع میں نہیں۔ آئیے اب ہم اپنے سبق کی تشریح کرتے ہیں۔ تو ہمارے آج کے سبق میں اس مسئلہ کو شروع کیا جا رہا ہے جہاں تقسیم میں 3 قسم کے مکانات شامل ہیں۔ ہمارا آج کا سبق اور اس سے اگلے سبق میں بھی شاید اسی کی تفصیل ہوگی۔ تو ہمارا آج کا سبق ان 3 قسم کے مکانات سے متعلق ہے جو 3 حالتوں پر ہیں۔ ایک صورت تو وہ ہے کہ 2 منزلہ مکان میں سے
جو نچلا مکان ہے سفل ہے اس میں شراکت ہے، دوسری منزل بالا خانے میں شراکت نہیں۔ دوسری صورت وہ ہے کہ بالا خانہ علون، کہ جو بالا خانہ ہے دوسری منزل ہے اس میں شراکت ہے، نچلی منزل میں شراکت نہیں۔ تیسری قسم وہ ہے کہ جس میں نچلی منزل میں بھی شراکت ہے اور بالا خانہ یعنی دوسری منزل میں بھی شراکت ہے۔ تو اب یہ 4 مکان تقسیم ہونے کے لیے آئے ہیں، صرف نچلی منزل، صرف اوپر کی منزل، اور اس تیسری صورت میں اوپر والی منزل بھی ہے، نیچے والی منزل بھی ہے۔ تو یہ ہمارے آج کے سبق میں مسئلہ ذکر کیا جا رہا ہے اور اس کی تقسیم کا طریقہ کار کیا ہوگا اس کو ذکر کر رہے ہیں۔ جب یہ 3 قسم کے مکانات موجود ہوں اور ان مکانوں کے شرکاء تقسیم کا مطالبہ کریں تو اب یہاں ائمہ کرام کے 3 اقوال موجود ہیں۔ اولاً تو 2 قول ہیں، لیکن مزید تفصیل میں جانے کے بعد پھر امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہم اللہ کے درمیان رائے میں تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے، اس لیے ان کو 3 اقوال سے ہی تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو اب پہلی بات ذکر کر رہے ہیں، ماتن نے ذکر کیا قوّم کل واحد علی حدتہ، کہ ان مکانات میں سے ہر ایک کی الگ الگ قیمت لگائی جائے۔ معروف پڑھنا بھی درست ہے، قوّمہ، کہ وہ قاضی یا قاسم قیمت لگائے، کل واحد علی حدتہ، ان مکانات میں سے ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ، وقسم بالقیمتی، اور قیمت کے اعتبار سے تقسیم کر دے، اس کو بھی مجہول پڑھ سکتے ہیں۔ ولا معتبر بغیر ذالک، اس کے علاوہ کوئی اور صورت معتبر نہیں ہے، یعنی قیمت لگائی جائے اور قیمت لگا کر پیسے برابر برابر تقسیم کر دیے جائیں۔ جگہ میں برابری کرنا امام محمد رحمہ اللہ کی رائے گرامی کے مطابق ایک امر دشوار ہے۔ تو یہ تو متن تھا، تو ماتن نے اس مسئلہ میں ایک رائے کو ذکر کیا، یعنی یہ 3 قسم کے مکانات ہوں تو پہلی رائے ذکر کی قوّم کل واحد علی حدتہ، کہ ان مکانات میں سے ہر ایک کی الگ الگ قیمت لگائی جائے اور قیمت کے اعتبار سے تقسیم کر دیا جائے۔ یہ رائے کس کی ہے؟ تو اس سے متعلق صاحب ہدایہ فرماتے ہیں قال رضی اللہ عنہ ھذا عند محمد، کہ متن میں جو رائے پیش کی گئی ہے یہ حضرت امام محمد ابن حسن الشیبانی رحمہ اللہ کی رائے ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ قیمت لگائیں، قیمت لگا کر تقسیم کریں۔ وقال ابو حنیفہ و ابو یوسف، حضرات شیخین رحمہم اللہ یہ فرماتے ہیں انہو یقسم بالزرع، کہ یہ جو تینوں صورتیں ہیں مکانات کی، ان کو زراع کے ذریعے تقسیم کیا جائے گا۔ زراع سے مراد ماپنے کا جو آلہ ہے، پیمائش کر کے ان سب کو تقسیم کریں گے۔ لمحمد رحمہ اللہ، امام محمد رحمہ اللہ کی دلیل کیا ہے، وہ کیسے اس بات کے قائل ہوئے ہیں کہ قیمت لگا کر تقسیم کیا جائے۔ امام محمد رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں، اگر آپ تحتانی منزل، نچلی منزل ایک کو دیتے ہیں، اوپر والی منزل کسی اور کو دیتے ہیں، تو اس میں تو بہت زیادہ فرق ہے۔ کیوں فرق ہے؟ کہ سفل جو نچلا حصہ ہوتا ہے یہ ان کاموں کی صلاحیت رکھتا ہے، اس نچلے حصے میں آپ وہ کام کر سکتے ہیں لما لا يصلح له العلو، جن کاموں کی صلاحیت دوسری منزل نہیں کر سکتی، علم میں وہ چیزیں دستیاب نہیں ہو سکتی۔ اس کی یہاں 3 مثالیں دیں۔ پہلی مثال دی من اتخاذہ بئر ماء، کہ نچلی منزل والا اپنے اس حصے میں پانی کا کنواں بنانا چاہے تو اپنے اس حصے میں کھدائی کر کے پانی کا کنواں بھی بنا سکتا ہے۔ اسی طرح او سردابن، وہ سرداب تہ خانہ بھی بنا سکتا ہے، بیسمنٹ بنا سکتا ہے، کہ نچلی منزل تو اس سے نیچے والی زمین خالی ہے، اگر وہ چاہے تو اپنی زمین کے نیچے ایک تہ خانہ بنا لے، یہ بھی اختیار ہے۔ اور تیسری مثال دی او استبلن، کہ وہ استبل بنا لے، اپنے گھوڑے باندھنے کے لیے جگہ بنا لے، یعنی اس دور میں استبل ہوگا، آج کے دور میں گیراج، جیسے بڑی بڑی بلڈنگوں میں جو بڑے بڑے پلازے بنائے جاتے ہیں تو ان میں عام طور پہ جو گیراج ہے وہ نیچے بنایا جاتا ہے، جیسے حرم مدینہ میں
مسجد نبوی شریفہ زادہ اللہ تشریفاً و تکریماً میں بھی مسجد کے نیچے وہ بہت بڑا ایریا گاڑیاں کھڑی کرنے کے لیے چھوڑا گیا ہے، تو استبل وہ بھی بنا سکتا ہے۔ تو یہ 3 مثالیں دیں کہ نچلی منزل والا اپنے حصے میں یہ چیزیں بنا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے کام ممکن ہیں، اور غیر ذالک میں مثلا وہ اپنے نیچے والے بیسمنٹ میں اگر وہ اپنا کچن بنانا چاہے، تنور بنانا چاہے یا سٹور بنانا چاہے، چکی لگانا چاہے، تو بہت سارے کام ہیں جو نیچے والا کر سکتا ہے۔ تو امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نچلی منزل زیادہ اہمیت کی حامل ہے، اس کی قیمت فوائد کے اعتبار سے بہت زیادہ ہے، جبکہ اوپر والی جو منزل ہے بالا خانے والا، تو اس میں تو وہ ان کاموں میں سے کوئی کام بھی نہیں کر سکتا، ہاں سوائے اس کے کہ اس کو اوپر چھت سے دھوپ لگے گی، وہ دھوپ تو لے سکتا ہے، یا اگر وہ ہوا کے ذریعے ٹربائنیں چلا کر بجلی پیدا کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، یا جیسے آج کل مختلف موبائل کمپنیوں کے ٹاور ہیں وہ لگوانا چاہے تو لگوا سکتا ہے، لیکن اس کے فوائد محدود ہیں بنسبت اس کے جتنے فوائد نچلی منزل والے کو حاصل ہیں۔ موجودہ دور میں اگرچہ بالا خانے والا دوسری منزل والا اس کے لیے بھی فوائد کی کئی صورتیں نکالی جا سکتی ہیں۔ مثلا ایک صورت یہ بھی ہے کہ جس کے اوپر والی منزل ہے وہ اس منزل کے اوپر سائن بورڈ مختلف کمپنیاں جو اپنے اشتہارات کے لیے چھت کرائے پہ لیتی ہیں، تو اب اس سے بھی وقتی طور پہ وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اگرچہ موجودہ دور میں کچھ ایسی صورتیں پیدا ہو گئی ہیں کہ بالا خانے والا بھی ان سے نفع حاصل کر سکتا ہے، لیکن نچلی منزل والے کے جو فوائد ہیں وہ یقیناً اوپر والی منزل سے بڑھ کر ہیں۔ اس لیے امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا فلا يتحقق التعدیل الا بالقیمت، تو تعدیل برابری کا تحقق قیمت کے ساتھ ہی ہوگا۔ ایسے نہیں ہوگا کہ آپ ایک منزل اوپر والی احمد کو دے دیں، نیچے والی حماد کو دے دیں، یہ طریقہ کار مفید نہیں ہے۔ یعنی جس کو نیچے والی منزل ملی اس کو آپ نے زیادہ دیا، جس کو اوپر والی منزل ملی اس کو کم ملا۔ اس لیے امام محمد رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ ان سب مکانات کی قیمت لگائی جائے، اور قیمت لگانے کے بعد پیسے تقسیم کر دیے جائیں اگر پیسوں کی تقسیم پہ راضی ہوں، ورنہ پہلے قیمت لگائی جائے، اب قیمت لگنے کے بعد پھر ان مکانات میں سے حصہ سب کو دیا جائے۔ وہما یقولان، شیخین امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان القسمت بالزرع ہی الاصل، کی تقسیم میں اصل پیمائش کے ذریعے تقسیم کرنا ہے۔ تو گویا کہ شیخین فرماتے ہیں کہ قیمت کو درمیان میں نہ لایا جائے بلکہ تمام مکانات کو زرع کے ذریعے پیمائش کیا جائے اور پیمائش کر کے تقسیم کیا جائے۔ وہ وجہ یہ بیان کرتے ہیں لأن الشرکۃ فی المزروع، اس لیے کہ جو شرکاء کی شرکت ہے وہ مزروع کے اندر ہے، کمروں میں شرکت ہے، اس زمین میں شرکت ہے، تو زمین اور کمرے تو پیمائش کے ذریعے ان کو تقسیم کیا جاتا ہے، لا فی القیمت، قیمت میں تو شرکت ہے نہیں، اور قاسم تو تقسیم کرتا ہے اس چیز کو، قاضی یا حاکم اس کو تقسیم کرتا ہے جہاں شراکت ہوتی ہے، تو شراکت قیمت میں تو نہیں ہوتی۔ اس لیے شیخین یہ فرماتے ہیں کہ شرکت چونکہ مزروعات میں ہے، پیمائش کے اعتبار سے تقسیم ہونے والی چیز کے اندر ہے، قیمت میں نہیں ہے، فیصار الیہ ما امکن، تو ممکنہ حد تک ہم قیمت کی طرف نہیں جائیں گے بلکہ اس اصل کو ہی برقرار رکھیں گے، اور اصل یہ ہے کہ وہ مکان یا وہ زمین اس کو پیمائش کر کے برابری کے ساتھ تقسیم کیا جائے۔ والمراعى التسویۃ فی السکنہ لا فی المرافق، سکنہ یعنی رہنے اور قیام کرنے میں برابری کی رعایت کی جائے گی۔ والمراعى، شیخین فرماتے ہیں رعایت رکھی جائے گی کس چیز کی؟ التسویۃ فی السکنہ، رہائش میں برابری کی۔ تو رہنا جیسے اوپر والی منزل میں ہوتا ہے، جیسے اوپر والی منزل والا سوتا ہے ایسے ہی نیچے والی منزل میں بھی سو جائے گا، یعنی جو سکون اور آرام ہے اس کو دیکھا جائے گا
کہ اوپر والی منزل میں بھی سکون کیا جا سکتا ہے، بارش سے بچا جا سکتا ہے، نچلی منزل والا بھی بارش سے بچ سکتا ہے، اوپر کی منزل والا شدید سردی، دھند، تیز ہواؤں سے بچ سکتا ہے تو نچلی منزل والا بھی بچ سکتا ہے۔ شیخین فرماتے ہیں رعایت رکھیں گے سکنا میں برابری کی، تو سکنا رہائش تو دونوں مکانوں کے اندر برابر ہے کہ انسان تنہائی میں آرام کر سکے، اپنے کپڑے تبدیل کر سکے۔ تو سکنا سے متعلق جو چیزیں ہیں وہ چیزیں چاہے اوپر والی منزل مل رہی ہے چاہے نیچے والی منزل مل رہی ہے، دونوں میں برابر ہیں۔ لا فی المرافق، مرافق کو نہیں دیکھا جاتا، اس لیے کہ جو مرافق ہیں یہ تو توابع ہیں اور منافع ہیں۔ اصل سکنا بنیاد ہے، یعنی جب بھی آپ گھر بنائیں گے تو اس گھر کی بنیاد سکنا ہوتی ہے کہ رہائش رکھی جائے، جو منفعتیں ہیں وہ تو فرق والی ہوتی ہیں۔ یعنی مرافق سے مراد ہم سہولیات کو لے سکتے ہیں، تب سہولیات تو ہر ایک کے لیے الگ الگ ہیں، بعض لوگوں کے لیے سہولت نچلی منزل میں ہوگی، بعض کو سہولت اوپر والی منزل میں ہوگی۔ تو تقسیم میں قاضی سہولیات کی طرف نہیں دیکھے گا، بلکہ تقسیم میں قاضی اصل سکنا یعنی جو رہائش کی صلاحیت ہے اس کو دیکھے گا، تو وہ اس اعتبار سے برابری پیدا کر کے اس کو تقسیم کر دے گا۔ آئیے اس صورت کو اس نقشے میں دیکھتے ہیں۔ یہ 3 مکانات ہیں، ان 3 مکانات میں صورتحال کچھ اس طرح ہے کہ جو پہلا مکان ہے اس مکان کی نچلی منزل میں احمد اور حماد شریک ہیں، اوپر والی منزل کسی اور شخص کی ہے۔ اس دوسرے مکان میں اس اوپر والی منزل میں احمد اور حماد شریک ہیں، نیچے والی منزل کسی اور کی ہے۔ یہ جو تیسرا مکان ہے، یہ تیسرا مکان دونوں منزلیں نیچے والا اور اوپر والا، ان دونوں میں احمد اور حماد ان کی شرکت موجود ہے۔ تو اب ہم یہاں ان مکانات کو دیکھتے ہیں کہ ان کی قیمت کس اعتبار سے، چونکہ امام محمد رحمہ اللہ قیمت کی طرف دیکھتے ہیں اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ تقسیم قیمت کے لحاظ سے ہوگی۔ تو اب یہاں ان مکانات کا رقبہ 10 مرلہ ہے، یہ مکان بھی 10 مرلے پہ بنا ہوا ہے، یہ مکان بھی 10 مرلے پہ بنا ہوا ہے، یہ مکان بھی 10 مرلہ پہ بنا ہوا ہے۔ تو اب یہاں یہ جو نچلی منزل ہے اس میں احمد اور حماد شریک ہیں، اس کی قیمت 10 لاکھ روپے ہے۔ اسی طرح یہاں اس مکان کی قیمت جو اوپر والی منزل ہے جس میں احمد اور حماد کی شرکت ہے 10 لاکھ روپے اس کی قیمت ہے۔ اسی طرح یہ مکان جو 2 منزلہ بنا ہوا ہے اس کی دونوں منزلوں میں احمد اور حماد شریک ہیں اور اس مکان کی مارکیٹ ویلیو 20 لاکھ روپے ہے۔ تو اگر تو ان مکانات کی قیمت برابر ہو، یہ 20 لاکھ کا، یہ اوپر والی منزل 10 لاکھ کی، یہ نیچے والی 10 لاکھ کی، تو کہتے ہیں اب تقسیم برابری کے ساتھ ہی ہوگی، یعنی اس کا 1 گز اس اوپر والی کے 1 گز کے برابر ہوگا، اسی طرح یہاں کا 1 گز نیچے والی کا اس اوپر والی کے 1 گز کے برابر ہوگا۔ تو یہاں اس گھر میں احمد اور حماد دونوں کو اگر آدھا آدھا مل رہا ہے، چونکہ قیمت برابر ہے، اس کی قیمت 10 لاکھ ہے، اس کی بھی 10 لاکھ ہے، تو گویا کہ 1 گز اس کی قیمت میں فرق نہیں ہے۔ لہٰذا یہاں اگر 10 مرلے میں 50 گز بن رہے ہیں، ٹوٹل 50 گز ہیں، تو اس میں سے 25 گز یعنی 5 مرلے احمد کو مل جائیں گے، 5 مرلے حماد کو مل جائیں گے۔ اس طرح یہاں اوپر بھی 5 مرلے یعنی 50 گز میں سے 25 گز احمد کے، 25 گز حماد کے، تو یہ 50 گز اس طرح تقسیم ہو جائے گا۔ یہاں بھی چونکہ صورتحال اس طرح ہے کہ اس میں بھی اوپر اور نیچے دونوں منزلوں کی قیمت برابر ہے، تو 25 گز نیچے تقسیم ہو جائے گا اور 25 گز اوپر تقسیم ہو جائے گا۔ تو محمد رحمہ اللہ قیمت کو دیکھتے ہیں کہ پہلے قیمت کو دیکھا جائے گا، پھر قیمت کے ذریعے توافق کو پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو ہمارے آج کے سبق کے ہم نکات میں تینوں ائمہ ان کی آراء کا تذکرہ آ رہا ہے۔ اس میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ، ان دونوں کی رائے ہمارے آج کے سبق تک ایک ہی ہے کہ تقسیم زرا کے ذریعے ہوگی، جبکہ حضرت امام محمد رحمہ اللہ کی رائے ہے کہ اس طرح کے مکانات جو 3 قسم پر مشتمل تھے، ان میں تقسیم کے لیے قیمت کو مد نظر رکھا جائے گا، پیمائش یا زرا کے ذریعے ان مکانات کو تقسیم نہیں کیا جائے گا۔ ہمارا آج کا سبق اسی پر مکمل ہوا۔